السلام علیکم۔ یہ ناول ہے 3 صبحیں، قسط نمبر 1۔ صبح کا سہانا سما ہے، ابھی پرندوں نے چہچہانا شروع نہیں کیا۔ مسجد سے نعتوں کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں رشیدہ نے اپنے مندی مندی آنکھوں سے کھڑکی سے باہر نظر دوڑاتے ہوئے سوچا، رات کتنی جلدی بیت گئی، اور ساتھ ہی اس کی نظر پاس کی چارپائی پر اپنے شوہر کی طرف پڑی، جو دنیا و مافیہا سے بے خبر خراٹے بھر رہا تھا۔ چل اٹھ رشیدہ، ایک نئے دن کا آغاز۔ وہی 4 گھروں کا کام کاج، اور شام کو تھک کر ہر گھر شوہر اور بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ شوہر: آہ، کاش یہ کسی کام کا ہوتا تو اسے یوں درد بھٹکنا نہ پڑتا۔ انہی سوچوں میں گم رشیدہ نے اٹھ کر سرہانے سے دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا اور وضو کے لیے اٹھی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھایا اور چولہے میں جھونک دیا۔ چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے اس نے رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کو پانی لگا کر نرم کیا اور توے پر سینکنے لگی۔ باہر گلی میں شور شروع ہونے لگا، دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور چولہوں سے نکلنے والی دھوئیں کی لکیریں آسمان کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ رشیدہ جس علاقے میں رہتی تھی وہ شہر کے مضافاتی علاقے کے یک سرے پر واقع کچھ آبادی تھی۔ رشیدہ نے لپک چیخ صحن میں جھاڑو پھیری اور بچوں کو اٹھایا۔ فضل محمد 6 سال کا اور فاطمہ 4 سال کی۔ دونوں کے آگے چائے کا ایک پیالہ اور روٹی کا ایک ایک ٹکڑا پکڑا دیا۔ اس پرس خاندان کا یہ عمدہ ناشتہ تھا، جس میں روٹی کا یہ ٹکڑا ایک بہت بڑی غنیمت تھا، ورنہ عموماً چائے کا پیالہ اور ایک باسی رس کا ٹکڑا ان کا ناشتہ تھا۔ رشیدہ نے جلدی جلدی چائے حلق میں انڈیلی اور بچوں کو معمول کی چند ہدایات دست کر باہر کے دروازے کی کنڈی کھولی، اور ہوا کی سرد لہر جسم میں سرایت کر گئی۔ رشیدہ نے اپنی بوسیدہ سی چادر کو اچھی طرح لپیٹا اور یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2 وقت کی روٹی نصیب کرتا ہے، کہتے ہوئے گھر کے باہر قدم رکھا۔ ایک چھوٹا سا مکان بھی ہے، اولاد کی نعمت بھی تیری عطا کی ہے۔ شوہر نکھٹو ہے تو کیا ہوا، سر کا سایہ تو ہے، اس کے اور اس کے بچوں کے سر پر ایک چھت تو ہے، چلو وہ گھر میں بچوں کو دیکھ لیتا ہے، میں کام کر لیتی ہوں، ایک ہی بات ہے۔ انہی خیالات میں ڈوبی گم رشیدہ چلی جا رہی تھی۔ بچوں کا اسکول یونیفارم، صفائی، کتنی سہولت ہو جائے۔ آج بات کرتی ہوں ساتھ ساتھ مسز حامد سے، اگر ان کی ماسی ہی میرے لیے بھی کوئی انتظام کر دے تو۔ ناشتے کی میز سج چکی تھی، سینکے ہوئے ٹوسٹ، جام، انڈا اور چائے۔ دونوں نے ہلکی سی گفتگو میں ناشتہ مکمل کیا اور نگہت بچوں کے لنچ باکس تیار کرنے لگی۔ فواد بھی تیار ہونے چلا گیا۔ نگہت نے سوچا کہ اگر فواد تھوڑا اور ٹائم لگا لیا کرے تو ہاتھ ذرا کھل جائے گا، ایک ماسی کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور تھوڑا گھر کے لیے بھی شاپنگ ہو جائے گی۔ موقع دیکھ کر بات کرتی ہوں، بچے بھی ٹیوشن پڑھنے کی بات کر رہے تھے۔